نکاح کے لیے نہ خطبہ ضروری ہے نہ نکاح کے لیے چکر ضروری ہے۔ مفتی صاحب کا 3 دفعہ نام لے لیا، اس کے بعد مفتی صاحب نے کہہ دیا قبول ہے، سمجھو نکاح تقریباً ہو چکا ہے۔ کہ وہ جو ہمارے امیتابھ بچن کی بہو صاحبہ ہیں ان کے معاملات بھی گڑبڑ میں ہیں، ہاں ان کو اگر طلاق ہو رہی ہے تو میں نے کہا دیکھیں گے اگر ان کی طرف مفتی صاحب خدا دا خوف کرو۔ کل ایک صاحب نے 5 ملین کا مکان اس کی چابی مجھے دی اور میں نے اعلان کیا کہ یہ منہ دکھائی کے لیے محترمہ راکھی صاحبہ کو مفتی صاحب کی بلا پیش کریں گے۔ اب تک ہم نے کوٹ سے لے کے ٹوپی تک اپنے پیسوں سے نہیں لی، پٹھانوں کو اللہ خوش رکھے۔ وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ جناب دبئی کے اندر تاریخی یہ نکاح ہوگا۔ رات کو ٹیلی فون آیا مجھے ایک انڈیا چینل سے کہ جناب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں راکھی صاحبہ کے والد، کہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میرے داماد جو ہیں وہ ایک پاکستان کے ریلیجس ہوں اور پاکستان کی ایک بہت بڑی شخصیت ہو، اور بالکل میری طرف سے اجازت ہے کہ راکھی صاحبہ مفتی صاحب آپ سے نکاح کرے۔ مفتی کبھی اور راکھی سامت کی شادی کی باتیں جو ہیں وائرل ہیں، ہر بندہ اپنے حساب سے سٹوری بنا رہا ہے۔ ہم بھی کچھ ان سے پوچھنے کی کوشش کریں گے۔ مفتی عبدالقوی صاحب اس وقت نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں وائرل ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں کہ یہ راکھی سامت والا کیا معاملہ، اصل بات بتائیں۔ لوگ تو اپنی اپنی من گھڑت چیزیں بتا رہے ہیں، آپ کے منہ سے بتائیں کہ کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا میں مر رہی ہوں کبھی صاحب۔ کس کے لیے؟ اکیلا ایک تو مفتی عبدالقوی ہے، کس لیے؟ آپ کے لیے مر رہی ہے؟ نہیں، آپ کے لیے مار رہی راکھی سامت؟ مفتی قوی کس کا نام ہے؟ مفتی صاحب وہ پاگل تو نہیں ہے نا؟ بالکل، اس کا سن لیں، سنائیں جی ان کو۔ اس نے کہا میں مر رہی ہوں، 2 دفعہ کہا میں مر رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ میرے بھائی جان تسی چوئی صاحب بڑا ہے، تسی پاک شک پا کے آ گئے جو کی تعارف ہے تہاڈا جناب؟ میرا نام جی چودھری نعیم گرایا، فلاں نال انہاں نوں ویلکم کیتے، اج بھی فل پان لگا وا۔ پا دیو۔ ساڈا لاڑا ہے، ساڈا یہ پنجاب دا لاڑا نہیں، پورے پاکستان دا لاڑا جناب محترم عزت مآب مفتی قوی صاحب۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے مولوی سے میں نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ جیسے جو ذہین لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یعنی یہ چاہتی ہے کہ مفتی عبدالقوی صاحب سے نکاح کرے، کہ ٹھیک ہے اگر ان کی طرف سے پیغام نکاح آیا تو مفتی عبدالقوی انکار نہیں کریں گے۔ 2-3 دن کے بعد ان کی گفتگو آ گئی کہ میں مر رہی ہوں قوی صاحب، قوی ہے، خوبصورت لباس پہنتے ہیں اور اس کے ساتھ قوی صاحب میرے لیے گیتا بھیجیں۔ سارا معاملہ فائنل ہو گیا، یعنی واضح ہو گیا۔ اور اس کے بعد مجھ سے اور آپ حضرات نے رابطے شروع کر دیے، اور سیدھا راکھی صاحبہ کا اپنا ٹیلی فون آ گیا۔ جو باتیں پیار کی ہوئیں، محبت کی ہوئیں تو ہمارے میں یہ راکھی کا جو فون آپ کو آیا ہے میں گرایا صاحب سے چیک کر لوں کہ ایسے ہی کہیں آپ چھوڑ تو نہیں رہے؟ چھوڑ لیں۔ اچھا چیک کر لوں۔ چوئی صاحب آیا فون صحیح دو؟ الحمدللہ اسی گڈی چ آ رہے ہیں، فون آیا انہاں کو باقاعدہ کی کیا مفتی صاحب دے نمبر تے راکھی دا فون آیا؟ ہاں جی، مفتی صاحب دے نمبر تے راکھی صاحبہ دا فون آیا ہے۔ انہوں نے کہا جی میں باوضو قدرتی، آج سے آپ کا نام ہے راکھی ساون نہیں فاطمہ ہے، یہ پاکستان کی بھابی ہیں۔ تو منو بڑا چاہ چڑھیا۔ اچھا مفتی صاحب آپ نے نام بھی راکھی کا چینج کر دیا جب اس سے بات کی؟ جڑی اج گل ہوئی ہے نا محبت والی، اج وہ مٹھائی اس خوشی جی کھوان لگا جناب۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آگے کیا ارادہ ہے؟ یہ سارا سلسلہ تو ہو گیا، اب آپ انڈیا جائیں گے یا کس طرح سے آگے کیا آپ نے سوچا ہے؟ میرے بھائی بات یہ ہے کہ 3 اب تک چینلوں پہ ایک طرف راکھی صاحبہ ایک طرف میں، جو محبت کی باتیں، سکون کی باتیں، راحت کی باتیں انہوں نے کی، ماشاءاللہ گرایا صاحب جناب خوش نصیب ہے، ان کے کانوں نے سنا۔ اس کے بعد رات کو ٹیلی فون آیا مجھے ایک انڈیا چینل سے کہ جناب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں راکھی صاحبہ کے والد فلاں، ان کا نام لیا، اور انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، وہ چونکہ ہندی بولتے ہیں تو میں اس کو اردو میں بتا رہا ہوں، کہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میرے داماد جو ہیں وہ ایک پاکستان کے ریلیجس ہوں اور پاکستان کی ایک بہت بڑی شخصیت ہو، اور بالکل میری طرف سے اجازت ہے کہ راکھی صاحبہ مفتی صاحب آپ سے نکاح کرے۔ البتہ یہ ہے کہ آپ کو چکر لگانے پڑیں گے۔ میں نے کہا کہ نکاح کے لیے نہ خطبہ ضروری ہے نہ نکاح کے لیے چکر ضروری ہے۔ محترمہ نے کہہ دیا، مفتی صاحب کو پیغام نکاح بھیج دیا، پیشکش کر دی، مفتی صاحب کا 3 دفعہ نام لے لیا، اس کے بعد مفتی صاحب نے کہہ دیا قبول ہے، سمجھو نکاح تقریباً ہو چکا ہے۔ تقریباً ہو چکا ہے، کیونکہ اسی کا نام نکاح ہے، محترمہ اور محترمہ کی رضامندی کا نام نکاح ہے۔ راکھی کا اور آپ کا تقریباً نکاح ہو چکا ہے، 80% نکاح ہو چکا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی چکر لگانے ہوں گے، میں نے کہا جی درمیان میں قرآن حکیم کو رکھ دیں گے اور اس کے بعد
6 चक्कर कहेंगे तो जिंदाबाद। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर ये राखी का और आपका जो मामला चल रहा है, ये ना हो कि जब वो चक्कर के मामले में आपको चक्कर दे के उधर बुलाएं तो वहाँ पर निकाह की बजाय आपके हाथ पे राखी बांध दें फिर। नहीं, मुफ्ती अब्दुल कवी खुश नसीब है। कल एक साहब ने 5 मिलियन का मकान, उसकी चाबी मुझे दी और मैंने ऐलान किया कि ये मुंह दिखाई के लिए मोहतरमा राखी साहबा को मुफ्ती साहब की बिला पेश करेंगे। अच्छा ये हो गया, तो जो आपकी मुल्तान में और उधर आपकी जायदाद है वहाँ से कितने किले पेश करेंगे? मेरे बच्चे 2006 से लेके अब तक हमने कोट से लेके टोपी तक अपने पैसों से नहीं ली। पठानों को अल्लाह खुश रखे, वो जनाब कह रहे हैं कि जनाब दुबई के अंदर तारीखी ये निकाह होगा। वहाँ निकाह के मौके के ऊपर डॉलर होंगे, पाउंड होंगे, दिरहम होंगे, रियाल होंगे। अलबत्ता ईरान के साथ भी हमारे ताल्लुकात ठीक हैं, तो वहाँ की तरफ से तुमन होंगे। शुएब मलिक मैं नहीं हूँ, मैं मुफ्ती अब्दुल कवी हूँ। अमेरिका की खातून जो कराची में दर बदर है, उसको कोई मुंह नहीं लगा रहा, बेचारी आ गई है मोहब्बत के लिए, वो कह रही है मैं अपनी मोहब्बत लेकर ही जाऊंगी यहाँ से, तो कोई थोड़ी सी स्पेस उसके लिए भी है या सारा राखी के लिए प्यार है? देखो उसकी तरफ से जब पैगाम निकाह आएगा, अभी तो उसके जहन में ये है भी नहीं कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब कौन है। जिस दिन उस मोहतरमा अमेरिका वाली को पता चलेगा कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब जैसी यहाँ शख्सियत है, उनकी तरफ से पैगाम निकाह आएगा, तो फिर देख लेंगे कि शक्ल सूरत कैसी है, कद्दो कामत कैसी है, रंग कैसा है, फिर फैसला हम भी अच्छा करेंगे। इस वक्त 1 करोड़ पाकिस्तानी ख़वातीन है जिनका खामद नहीं है, तो मुफ्ती अब्दुल कवी साहब कहाँ कहाँ चक्कर लगाएंगे। चोई साहब से बात कर लेता हूँ, तब तक आप चाय पिएँ। चोई साहब अब ये बताएं कि जब मुफ्ती साहब का ये सारा सिलसिला होगा, आप इसका एहतमाम कर रहे हैं, आपने अनाउंसमेंट क्या की हुई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब हमारी भाभी पाकिस्तान की भाभी पाकिस्तान आएगी तो फिर हम उनको जनाब बग्गियों में लेके आएंगे एयरपोर्ट से, बड़ी उनकी शान शान मुफ्ती साहब का इस्तकबाल करेंगे, मैं करूँगा। अब आपने राखी के साथ सिलसिला शुरू कर दिया है, करीना के बारे में क्या मामला है? वो 2000 से पहले की बात है, वो 20वीं सदी थी, अब 21वीं सदी है। हम अब इनकलाबी लोग हैं, हम तब्दीली वाले हैं, हम जनाब पाकिस्तान को आगे ले जाने वाले हैं। इंडिया की तरफ से जो ख़वातीन पाकिस्तान से यानी मुफ्ती अब्दुल कवी साहब से मोहब्बत करेंगे, हमारा नारा यही होगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे आज बहुत सारे लोगों ने इंडिया से फ़ोन किया कि वो जो हमारे अमिताभ बच्चन की बहू साहिबा हैं, उनके मामलात भी गड़बड़ में हैं। ऐश्वर्या, हाँ, उनको अगर तलाक हो रही है तो मैंने कहा देखेंगे, अगर उनकी तरफ मुफ्ती साहब खुदा दा खौफ करो, राखी वाला मामला क्लोज हो लैन दिओ, तुसी राखी नूं छड्ड के हुण ऐश्वर्या दे पीछे बह गए हो। किबला मुफ्ती साहब को निकाह का पैगाम आता है, चाहे उनका नाम करीना साहिबा हो, चाहे उनका नाम राखी साहिबा हो, बाद में मुस्तकबिल के अंदर अमिताभ बच्चन की बहू साहिबा हो सकता है इस दौरान कोई और ख़वातीन भी आ जाएं, वो भी कहेंगे जी जनाब राखी साहिबा, और जनाब उनके बाद वो हमारी तरफ से मुफ्ती साहब को पैगाम निकाह है, तो हम तो आपके प्रोग्राम में कह रहे हैं कि कबूल है, कबूल है, कबूल है। चलें जी, मुफ्ती साहब ने कहा है कि जी पहले चूँकि करीना का मामला भी इनके साथ फितरतन कुदरतन जैसे भी था वो चलता रहा, और बहुत सारी ख़वातीन का, और फिर राखी का मामला, और अब जो इन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि वहाँ पर मामलात कशीदा हैं, ऐश्वर्या राय की तरफ से भी अगर कोई मामला हुआ तो वो इनकार नहीं करेंगे। हमें इस प्रोग्राम में इजाज़त दें, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।